بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ سب کے کیا حال ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے تاکہ آپ دین کا کام بڑھ چڑھ کر سکیں اور اپنے اللہ کو ہیپی کر سکیں، آمین۔ اچھا، یہ تو بتائیے کہ جو لاسٹ والا لیسن تھا، جو لاسٹ والی حدیثیں تھیں، اس سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ یہ ضرور ہمیں بتائیے گا، اور آپ کو وہ حدیثیں کیسی لگیں؟ آج ہے لیسن نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 اور 4۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان حدیثوں میں کیا بتایا ہے۔ حدیث نمبر 3، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اچھا، اب یہ جانتے ہیں کہ حسد کیا ہوتا ہے، یعنی حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں نہیں ہیں اور آپ نے کسی دوسرے کے پاس دیکھی، یعنی اللہ نے آپ کے دوست یا آپ کے کزن یا ملنے جلنے والوں کو کچھ ایسی چیزیں دے رکھی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کو غصہ آ گیا کہ یہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور آپ نے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ کرے اس کی یہ چیز ٹوٹ جائے، یہ گم ہو جائے، بس کسی بھی طریقے سے اس کے پاس یہ چیز نہ ہو اور یہ چیز میرے پاس آ جائے۔ یہ ہے حسد کرنا۔ یعنی اس سوچ کو ذہن میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرنا۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کا تو ایمان یہ ہے نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو جو چاہے دیتا ہے نا، ہم سب کا بلیو یہی ہے نا۔ اور کسی سے حسد کرنا تو بہت بری بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے حسد کس نے کی تھی؟ شیطان نے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو ہمیں شیطان والے عمل تو نہیں کرنے نا، ہمیں تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو، اس کے لیے دعا کرو، اور دعا کے الفاظ بھی سکھائے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ یہ دعا تو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اچھا، حسد سے بچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ کسی کی بھی آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو اللہ سے دعا مانگیں، بس، اور اپنے گھر کی ساری چیزوں کو دیکھیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو چیز ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو، وہ ان کے پاس نہ ہو۔ اچھا، حسد ایک طریقے سے جائز ہے، وہ یہ یعنی ایک چیز میں آپ حسد کر سکتے ہیں، دین کے کمپٹیشن میں، اور اس کا اللہ اجر بھی دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کسی نے روزے رکھے ہوں، تو اس کی آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اگر اس نے قرآن پڑھا ہے تو میں 2 قرآن پڑھوں گا۔ اس طرح کا کمپٹیشن کرنا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ تو آج سے پرومس کرنا یہ ہے کہ حسد صرف آپ نے دین کے کاموں میں کرنی ہے اور کسی چیز پہ حسد نہیں کرنی۔ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہے حدیث نمبر 4، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، آپ ان حدیثوں کو عربک میں بھی یاد کیجئے اور اردو میں بھی یاد کیجئے، اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں اگر ان سے عربک میں یاد نہیں ہو رہا تو وہ اردو میں بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن یاد ضرور کرنا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا اور ہم کو نیکی کرنے کے بہت سارے طریقے بتا دیے۔ فار ایگزامپل، ایک ٹری ہوتا ہے نا، ایک درخت، اس پر کتنے سارے پتے ہوتے ہیں، کتنی اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس سے کتنے حصے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح ایمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حصے رکھے ہیں، اور اس کا ایک حصہ، اس کا ایک پارٹ جو ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ شرم و حیا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ شرم و حیا کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، حیا وہ احساس ہے، وہ فیلنگس ہے جو آپ کو کوئی بھی غلط کام کرنے سے روکے یا غلط بات کرنے سے روکے، یہ ہے شرم و حیا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا
سبب یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو شرم و حیا ہمیں ہر چیز میں رکھنی ہے۔ ہم بولتے وقت سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، پہنتے وقت ہم دیکھیں ہم کیا پہن رہے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے تو آپ نے فوراً حیا کرنی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو سکے۔ اور خاص طور پہ جب کپڑوں کا معاملہ آئے تو اس میں تو بہت ہمیں احتیاط رکھنی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا۔ آپ نے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو چھپانا ہے، یہی سب سے بڑی حیا ہے۔ بس آج سے پرومس کریں اپنے آپ سے کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں گے تو اچھی بات کریں گے، ورنہ خاموش رہیں۔ اور کپڑوں میں آپ نے وہ شرم و حیا کرنی ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپو، کور کرو، تاکہ شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنی امی کو آپ نے یہ بتانا ہے آج سے میں کوئی چھوٹے کپڑے یا ٹائٹ کپڑے اور باریک کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے سوچنے پر بھی آپ کو ریوارڈ دے گا۔ بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پیارے پیارے بچوں سے راضی بھی ہو جائے اور ہیپی بھی ہو جائے۔ آمین۔